بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف میں کھجوروں کے باغ والوں کا عبرت ناک قصہ۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت سبق آموز قصہ بیان فرمایا ہے جو دو باغ والوں کے واقعے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قصہ دراصل انسان کو غرور دولت، تکبر، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری اور آخرت سے غفلت کے انجام سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ دو ایسے آدمیوں کا ہے جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، جبکہ دوسرا ایک سادہ اور ایمان والا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو دو باغ عطا کیے گئے تھے۔ یہ باغ کھجوروں کے تھے جن کے ارد گرد انگوروں کی بیلیں تھیں۔ دونوں باغوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کھیتی بھی پیدا کر دی تھی۔ باغات نہایت سرسبز، شاداب اور زرخیز تھے۔ نہریں ان کے اندر بہتی تھیں، پھل وقت پر آتے تھے اور کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ یہ شخص مالدار تھا، اس کے پاس دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، خادم بھی تھے اور معاشرے میں اسے بڑا مقام حاصل تھا، مگر نعمتوں کی کثرت نے اس کے دل میں غرور پیدا کر دیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایک دن وہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا۔ باغ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل اللہ کے شکر کے بجائے خود پسندی سے بھر گیا۔ اس نے اپنے مومن ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس زیادہ اولاد ہے اور میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ پھر اس نے نہایت خطرناک بات کہہ دی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوں گے، اور اگر قیامت قائم بھی ہوگی تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ہی ملے گا۔ یہ الفاظ دراصل آخرت کے انکار اور اللہ پر بدگمانی کے مترادف تھے۔ اس کا ساتھی جو ایمان والا تھا نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک مکمل انسان بنایا؟ میں تو اپنے رب کو مانتا ہوں، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو کیوں نہ کہتے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کم دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جو اسے چٹیل میدان بنا دے۔ لیکن غرور میں مبتلا شخص نے اس نصیحت کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک رات یا ایک ہی لمحے میں آسمان سے ایسا عذاب آیا کہ وہ باغ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ کھجوروں کے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، انگور کی بیلیں برباد ہو گئیں، نہریں خشک ہو گئیں اور سارا علاقہ اجڑ گیا۔ صبح جب وہ شخص اپنے باغ میں آیا تو منظر دیکھ کر ہوش اس کے اڑ گئے۔ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا، افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس وقت نہ اس کا مال کام آیا، نہ اولاد، نہ طاقت، کوئی لشکر اس کی مدد کو نہ آیا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے یہ حقیقت واضح فرما دی ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کی دولت عارضی ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اللہ کی نعمت پر شکر نہ کرنا تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب بھی اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تاکہ نعمت محفوظ رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مال اور دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، غرور سے بچائے اور قرآن کے ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔